المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث کی 21ویں کلاس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کلاس اپنی شروع کروں تو گزشتہ درس میں ہم نے جو بات کی وہ مسند پہ کی تھی۔ پھر ہم نے اس کی لغوی بحث، مسند کے بارے میں صاحب کتاب ہمارے ماتن جو ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے کیا فرمایا۔ پھر اس کے بعد متصل کو ہم نے لے لیا دوبارہ، چونکہ وہ اس سے پہلے بھی ہم نے درس نمبر 10 میں بیان کیا تھا، تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو دوبارہ لیا کیونکہ اس کا تعلق تھا مسند کے ساتھ، کیونکہ مسند کی تعریف میں صاحب کتاب نے متصل کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ پھر ہم نے بات کی مثالوں کی کہ مسند کی مثال کیا ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی مسند کے ساتھ ہی مسند کتاب کی، کہ کتابوں کی ایک قسم بھی ہے جس کو ہم مسند کہتے ہیں، جس میں احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے مسند کے ساتھ مسند کی بھی بات کی۔ بہرحال یہ بحث گزشتہ درس میں ہوئی۔ آج ہمیں آگے جانا ہے۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا یاد دلاؤں کہ ہم نے آج تک 2 فصلیں اس کتاب کی پڑھ لی ہیں۔ پہلی فصل جو تھی وہ الفصل الاول فی تعریف الحدیث و انواعہ، پہلی فصل جو تھی وہ حدیث اور اس کے قسموں کی تعریف کے حوالے سے تھی، تو یہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس میں ہم نے تعریف مصطلح الحدیث وغیرہ، مرفوع، مقطوع، موقوف، حدیث، اثر اور خبر، القولی الصریح، الفعلی الصریح، القولی الحکمی، الفعلی الحکمی وغیرہ جو تعریفات ہے کتاب میں دی گئی ہے وہ ہم نے پڑھ لی۔ تو یہ ہمارا پہلا جو چیپٹر تھا جس کو آپ فصل کہیں گے، یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 سے لے کر لیکچر نمبر 7 تک ہو گیا ہے۔ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک دیکھیں گے، متن دیکھیں گے، تو صفحہ نمبر 7 سے ہم نے صفحہ نمبر 9 تک اس کو مکمل کیا، جو ہماری پہلی فصل بنتی ہے، جس میں ہم نے تعریفات پڑھی، صفحہ نمبر 7 سے لے کر صفحہ نمبر 9۔ تو یہ اگر آپ ویڈیو لیکچرز کے حساب سے دیکھ لیں، اس کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو لیکچر نمبر 3 سے لے کر لیکچر نمبر 7 تک، اور پہلا اور دوسرا جو لیکچر تھا وہ صرف مقدمہ میں نے بیان کیا تھا، کچھ بنیادی باتیں صاحب کتاب وغیرہ کے حوالے سے۔ پھر ہم نے دوسری فصل لی، الفصل الثانی، یہ کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 9 پہ ملے گی۔ الفصل الثانی فی تعریف سند والمتن و عوارضہما، کہ یہ فصل ثانی جو ہے وہ سند متن کی تعریف کے حوالے سے، اور ان 2 پر، یعنی سند اور متن پہ داخل ہونے والے عوارض، یعنی ان پر وہ چیزیں جو داخل ہوتی ہے جو ان 2 پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو ان کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھی۔ اور یہ ہمارا یہ جو سلسلہ چلا تھا، یہ صفحہ نمبر 9 سے شروع ہو کر آج جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو صفحہ نمبر 13 تک گزشتہ درس میں ہم نے صفحہ نمبر 13 تک اس کو مکمل کیا۔ یہ الفصل الثانی ہے فی تعریف سند والمتن و عوارضہما۔ تو یہ لیکچر نمبر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لیکچر نمبر 8، یعنی 8th لیکچر سے لے کر 20th لیکچر جو گزشتہ درس ہمارا ہوا تھا، 8ویں لیکچر سے 20ویں لیکچر تک ہوا تھا،
تو اس چیپٹر میں ہم نے سند، اسناد، متن، متصل، منقطع، معلق اور پھر تعلیقات بخاری کے حوالے سے بات کی، ہم نے مرسل کے پہ بات کی، اور ہم نے معدل پہ بات کی، منقطع پہ بات کی، ہم نے مدلس حدیث پہ بات کی، ہم نے مدلس راویوں پہ بات کی، اسباب التدلیس، تدلیس الاکابر، اور ہم نے مضطرب پہ بات کی، ہم نے مدرج پہ بات کی، ہم نے روایہ بالمعنی پہ بات کی، روایہ بالمعنی میں پھر ہم نے عنعنہ کی بات کی، یعنی معنن اور پھر شروط عنعنہ وغیرہ، اور لاسٹ میں ہم نے مسند پہ بات کی، اور اس طرح ہم نے دوسری فصل مکمل کر لی۔ تو یہ 2 فصلیں آج تک الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور آج ہم جا رہے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل پہ، اور یہ تیسری فصل جو ہے یہ 21ویں لیکچر یعنی آج کے درس سے شروع ہو کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کب تک یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آج ہم شروع کریں گے الفصل الثالث۔ تو یہ فصل الثالث جو ہے آپ کی کتاب جو ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 13 پر ہے، الفصل الثالث صفحہ نمبر 13 پہ آپ کو ملے گی۔ فی الشاذ والمنکر والمعلل والاعتبار، یہ شاذ میں ہے تو یہ قسم ہے حدیث کی، والمنکر یہ بھی ایک قسم ہے، والمعلل اور یہ بھی ایک قسم ہے معلل حدیث، اور والاعتبار اور یہ ایک پروسیس ہے، عمل ہے انشاءاللہ، جب اس کو ہم پڑھیں گے تو میں اس کی تفصیل میں آؤں گا۔ تو یہ ہمارا ٹائٹل ہے الفصل الثالث فی الشاذ والمنکر والمعلل والاعتبار۔ لیکن خیال رکھیے گا کہ یہ فصل الثالث جو یہاں پر لکھی ہے، یا اس سے پہلے فصل الثانی یا اس سے پہلے فصل الاول، یہ امکانی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ماتن نے یہ چیپٹرز نہیں بنائے ہیں، یہ بعد کے کسی شخص نے بنائے، کیونکہ کچھ میں نے دیکھے کہ اس کے کچھ نسخے ہیں جن میں یہ چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ نسخے ہیں جن میں یہ چیپٹرز نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو چیز مزید آ رہی ہے میں اس کو ایڈ کرتا جا رہا ہوں، اور آپ کے متن میں بھی ان کو ہم نے رکھا ہے تاکہ اس سے چیزوں کو سمجھنے میں، عبارات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو الفصل الثانی، اس میں شاذ کا تذکرہ ہوگا، منکر کا تذکرہ ہوگا، معلل کا تذکرہ ہوگا، اور اعتبار کا تذکرہ ہوگا، یعنی کل ملا کر ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں، 4 تعریفات ہیں جو آج کے اس چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم لیں گے۔ وَمِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ، اب دیکھ لیجئے صاحب کتاب کی عبارت ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے اس سلسلے میں، جہاں جہاں میں نے انڈر لائن کیا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ماتن ہے ان کی عبارت ہے، اور جو انڈر لائن کے بغیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت اصل میں تشریح کے طور پر، میں نے وضاحت کے طور پر استعمال کی ہے۔ وَمِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ، حدیث کی اقسام میں سے ہیں، تو کیا ہے؟ پہلا الشاذ والمنکر والمعلل، حدیث کی اقسام میں شاذ بھی ہے، منکر بھی ہے، اور معلل بھی ہے۔ تو یہاں پر اعتبار ان نے چھوڑ دیا، کیونکہ اعتبار اصل میں حدیث کی قسم نہیں ہے، یہ ایک عمل کی پروسیس کی قسم ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ الشاذ، تو پہلے ہم آئیں گے شاذ کسے کہیں گے۔ فالشاذ اسم فاعل، تو شاذ کیا ہے؟ اسم الفاعل۔ تو آپ کو پتا ہے اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ فاعل ہے، شذ یا شذ سے، نصر ینصر سے، شذ یا شذ، تو اس کا اسم فاعل بنے گا شاذ۔ الشاذ اس کا اسم فاعل ہے، بمعنی انفرد، کس معنی میں؟ انفرد میں۔ انفرد مینز کوئی الگ حیثیت اختیار کرنا یا الگ تھلگ ہو جانا۔ تو شاذ ہے اصل میں جو جمہور ہے ان سے الگ ایک پوزیشن لینا، اس کو شاذ کہیں گے، الگ تھلگ پڑ جانا، یا کوئی ایسی چیز اختیار کرنا جس سے آپ دوسرے لوگوں سے، عوام الناس سے الگ ہو جائیں، تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ بات شاذ و نادر کہی جاتی ہے، تو شاذ تو اردو میں بھی اس کا استعمال ہے، یعنی بالکل اس طرح سے جو بہت کم ہے، اور یہ ہمیشہ الگ جو بھی ہوگا اپنی اکثریت سے وہ کم ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ الشاذ لغتاً، لغت کے اعتبار سے شاذ کسے کہیں گے؟ صاحب کتاب نے کہا والشاذ فی اللغت
اور شاذ زبان میں من تفرد من الجماعت و خرج منها. زبان میں شاذ اس کو کہیں گے من تفرد جو منفرد ہو گیا من الجماعت اپنی جماعت سے یا جماعت سے، یعنی جو الگ ہو گیا، الگ تھلگ ہو گیا اپنی جماعت سے، جو جماعت سے نکل گیا تو اس کو ہم شاذ کہیں گے. وخرج منہا اور اس سے الگ ہو گیا، باہر نکل گیا. وخرج منہا اس جماعت سے جو الگ نکل گیا اس کو شاذ کہیں گے. تو شاذ جو ہے، اب شاذ کا مطلب لٹرل میننگ جو ہے وہ انفراد حاصل کرنا، تفرد حاصل کرنا اور جماعت سے خروج کرنا، جماعت کے ساتھ نہیں رہنا، کوئی ایسی صفت اختیار کرنا کہ آدمی اس سے الگ ہو جائے. الشاذ اصطلاحا، اب شاذ اصطلاحی طور پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں. وفی الاصطلاح اور اصطلاح میں ہے ما رویہ مخالفا لما رواہ الثقات. غور سے دیکھ لیجئے، ما رویہ مجہول کا صیغہ ہے، جو روایت کیا گیا ہو مخالفا مخالفت میں، لما رواہ الثقات اس کے جو روایت کیا ہے ثقات نے. ثقہ کی جمع ثقات. بالکل آپ غور کیجئے عبارت پہ، عبارت کیا کہہ رہی ہے. ما رویہ مخالفا، جس کو روایت کیا گیا مخالفت میں، کس چیز کی مخالفت میں؟ لما رواہ الثقات، جس کو روایت کیا ہے ثقات نے. یعنی روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ راوی قابل اعتبار تو ہے لیکن وہ مخالفت کرتا ہے. کس کی مخالفت کرتا ہے؟ ثقات. ایک ثقہ مخالفت کر رہا ہے ثقات کی، ثقہ لوگوں کی جماعت کی. یعنی اصطلاح کے اعتبار سے ایک ثقہ راوی کئی ثقات کی جب مخالفت کرے تو اس ثقہ راوی کی روایت کو ہم شاذ کہیں گے، جو اصطلاح میں ہے. میں اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لوں تو بات زیادہ واضح ہوگی. ہوا ما رواہ الثقہ، یہ وہ حدیث ہے جو روایت کی ہے ثقہ نے، مخالفاً مخالفت میں، لما رواہ الاوثق منہ اس کے مخالفت میں جو اس سے اوثق راوی ہے. ایک تو ثقہ، دوسرا اوثق، اس سے زیادہ ثقہ. ثقہ اس میں تفضیل، اوثق. تو جب ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ راوی کی روایت کو شاذ کہیں گے. لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ مع عدم امکان الجمع، لیکن جمع کا عدم امکان ہونا چاہیے، ساتھ میں ہونا چاہیے. ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، ثقہ قابل اعتبار، اوثق جو اس سے زیادہ قابل اعتبار ہو، ان دو میں مخالفت ہے اور اقوال اس طرح ایک دوسرے کی مخالفت میں آ رہے ہیں کہ عدم امکان ہے ان دونوں اقوال کو جمع کرنے میں. تو ایسی صورت میں دو احادیث جو ہیں جو آپس میں مخالفت میں ہے، ان کو آپ جمع بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہیں، توفیق اور تطبیق کا عمل بھی آپ نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ ایک یس کہہ رہا ہے، دوسرا نو کہہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ ثقہ روایت کو شاذ کہیں گے. ثقہ، میں ضعیف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ثقہ قابل اعتماد راوی کی روایت کو آپ شاذ کہیں گے، اور اوثق جو اس سے زیادہ قابل اعتماد راوی ہو اس کی روایت کو آپ قبول کریں گے. تو اس قبول کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس محفوظ اصطلاح، تو اس کو ہم کہیں گے محفوظ. شاذ اور محفوظ، یہ سمپلیفائڈ ہماری تعریف ہے. اگر ہم واپس جائیں گے صاحب کتاب کی تعریف پہ تو شاید بات زیادہ واضح ہوگی. اب ما روی مخالفا لما رواہ الثقات، جو روایت کیا ہو مخالف میں،
جو مخالفت میں روایت کیا گیا ہو، جو کچھ روایت کیا ثقات نے، کئی ثقہ راویوں نے، اور دوسری میں جو ثقہ نے روایت کیا ہو مخالفت میں اوثق کے، اوثق زیادہ ثقہ، یعنی اگر ایک ثقہ روایت کرے تو اس سے زیادہ ثقہ راوی روایت کرے تو زیادہ مضبوط راوی کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے پاس دو آدمی ہیں، دونوں اچھا فہم رکھتے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہے، دوسری بات کہہ رہا ہے۔ اب دو میں سے ایک کی بات کو قبول کرنا ہے۔ طریقے دو ہے آپ کے پاس۔ پہلے آپ دیکھیں گے کہ اگر دونوں قابل اعتماد ہے، لیکن ان دو میں سے زیادہ قابل اعتماد کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک کی یاداشت زیادہ مضبوط ہو دوسرے کی یاداشت کے مقابلے میں، اگرچہ دونوں لوگوں کی یاداشت صحیح ہے، سلامت ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گریڈز ہیں۔ ایک کی یاداشت زیادہ قابل اعتماد ہے دوسرے کی یاداشت کے مقابلے میں، تو جس کی زیادہ قابل اعتماد ہے اس کو ہم اوثق کہیں گے، اور جس کی قابل اعتماد تو ہے لیکن مقابلے میں وہ اپنے سے زیادہ اعتماد والے کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کو ہم ثقہ کہیں گے۔ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو آدمی ایک ہی واقعہ کو مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں اور اس میں مخالفت ہے، دونوں قابل اعتماد ہے، اب آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں دو میں سے کس کی بات کو لیں گے، تو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ تیسرا آدمی آ کر، وہ بھی قابل اعتماد ہے، وہ جس شخص کی تائید کرے گا اس شخص کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ اب یہ دو قابل اعتماد ایک قابل اعتماد کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو وہاں پر دو ثقہ راوی جو ہے وہ کل ملا کر اوثق بنائیں گے اور ایک راوی جو ہے وہ ثقہ رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو کے بجائے تین جمع ہو، تین کے بجائے چار جمع ہو، ایک بڑی جماعت جمع ہو، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، یا ایک راوی ثقہ دوسرا اوثق ہوگا، یا ایک راوی ثقہ اور اس کے مخالفت میں ایک جماعت کھڑی ہوگی، جماعت کو قبول کیا جائے گا اور ایک راوی کی روایت کو شاذ کہا جائے گا۔ تو یہاں پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ما رویہ مخالفا لما رواہ الثقات، کہ جو روایت کیا گیا ہو مخالفت میں، کانٹراڈکشن میں، جو کچھ روایت کیا ہو ثقات نے، ثقات یعنی ثقہ لوگوں کی جماعت نے، ایک راوی نے اس کے کانٹراڈکشن میں بیان کیا۔ تو دو چیزیں اب ذہن میں آپ یاد رکھیے۔ پہلی چیز کہ روایت مخالفت میں ہونی چاہیے۔ مخالفت ایک شرط ہے شاذ ہونے کے لیے، یہ نہیں کہ مخالفت نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں وہاں گیا، میں نے وہاں پر چائے کے حوالے سے گفتگو سنی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں بھی وہاں گیا اور میں نے وہاں دودھ کے بارے میں گفتگو سنی، تو اس میں مخالفت نہیں ہے، اگرچہ دو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے درمیان جمع ہو سکتا ہے کہ پہلے دودھ پہ بات ہوئی پھر چائے پہ بات ہوئی، لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے وہاں پر چائے کے بارے میں بات سنی، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں دودھ پہ بات سنی اور دودھ کے علاوہ کسی چیز پر وہاں پر بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ اختلاف ہے، کیونکہ وہاں پر آپ جمع نہیں کر سکتے۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے دو میں سے ثقہ کو اوثق کون ہے، قابل اعتماد، دو میں سے جو قابل اعتماد ہوگا اس کی بات لی جائے گی۔ اب اگر دونوں قابل اعتماد ہے، کوئی آپ ترجیح نہیں دے پا رہے ہیں، تو تیسرا آدمی آ کر کہے گا میں بھی تو وہاں موجود تھا، وہاں تو چائے پہ ہی بات ہوئی، تو اب جس کی موافقت یہ کرے گا اس کی بات لی جائے گی۔ تو مخالفت ثقہ ہونے کے، یہ شاذ ہونے کے لیے ضروری ہے، پہلی۔ دوسری چیز کہ جو راوی روایت کرے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، ثقہ، جس کی بات آپ قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ضعیف روایت کرے، ضعیف قابل اعتماد نہیں ہوتا، اس کی بات تو ویسے بھی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ قابل اعتماد شخص بات کر رہا ہے جو مخالفت کر رہا ہے، اس کی مخالفت میں وزن ہے۔
ضعیف کی مخالفت کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے, اس کی بات میں کوئی وزن ہے ہی نہیں. تو دو چیزیں جمع ہو گئی, ایک کہ راوی ثقہ ہونا چاہیے, دوسرا وہ راوی مخالفت کرنا چاہیے اپنے سے اوثق یا ثقہ لوگوں کی جماعت. تب جا کر حدیث شاذ بنتی ہے. شاذ تب جا کر ہم کہیں گے کہ یہ اپنی جماعت سے الگ ہو گیا. تب جا کر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ایک منفرد رائے اختیار کی, منفرد بات بیان کی, یہ تفرد کا شکار ہو گیا. جب تک نہ وہ قابل اعتماد ہو, جب تک نہ وہ مخالفت کرے. تو یہ دو شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں. تو وہی اصل میں ہماری تعریف میں تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ان الشذوذ قد يكون في السند. شذوذ کبھی کبھار سند میں ہوتا ہے. وقد يكون في المتن, اور کبھی کبھار متن میں ہوتا ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ کبھی شاذ فی المتن ہوتا ہے اور کبھی حدیث شاذ فی الاسناد ہوتی ہے. تو دو اب قسمیں آ گئی ہمارے پاس شاذ حدیث کی. وہ حدیث جو متن کے اعتبار سے شاذ ہے اور وہ حدیث جو اسناد کے اعتبار سے شاذ ہے. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ رَاوِيهِ ثِقَةً فَهُوَ مَرْدُودٌ. پس اگر اس کا راوی, شاذ کا راوی ثقہ نہ ہو, یعنی ضعیف ہو, جو میں نے کہا فَهُوَ مردود, بس اس کے نتیجے میں وہ تو قابل رد ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فَهُوَ مردود. بات کس کی ہو رہی ہے اصل میں؟ ثقہ کی. ثقہ ہو تو بات شاذ کی بنتی ہے, ثقہ نہیں ہے تو بات شاذ کی نہیں بنے گی, وہ مردود ہے, اس کو مسترد کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ ثِقَةً, اور اب اگر وہ ثقہ ہو, فَسَبِيلُهُ الترجیح بمزید حفظ وضبط او کثرت عدد. اگر اب وہ ثقہ ہے, پیلہ, پس اس کا راستہ کیا ہے, حل کس طرح سے ہوگا؟ الترجیح, کہ آپ ترجیح دیں گے. رجح یرجح ترجیحا, کسی چیز کو پریفرنس دینا, ترجیح دینا, پریفرنس دینا. کسی چیز کو آپ جب ترجیح دیتے ہیں تو کچھ وجوہات ہوتی ہے جن کی بنیاد پر آپ ترجیح دیتے ہیں, کچھ صفتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر آپ ترجیح دیتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں فَسَبِيلُهُ, پس اس کی راہ کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ الترجیح, کہ آپ ترجیح دے کس کے ذریعے سے؟ بمزید حفظ, زیادہ حفظ ہونے کی وجہ سے. ایک راوی زیادہ حافظ ہے, دوسرا راوی کم حافظ ہے, لیکن دونوں حفاظت کرنے والے ہیں, دونوں کو یاد ہے. ایک کم ہے, دوسرا زیادہ ہے, تو یقیناً زیادہ راوی کا کہنا مانا جائے گا. بمزید حفظ و ضبط, ایکوریسی, اگر زیادہ ایکوریسی ہے ایک کی, دوسرے کی کم ایکوریسی ہے, تو جس کی زیادہ ایکوریسی ہوگی اس کو لیا جائے گا ضبط, کیونکہ روات کا ضبط اہم ہے. او کثرت عدد, ان دو کے ساتھ ایک اور چیز دیکھی جائے گی, کثرت عدد. ایک طرف ایک ثقہ راوی ہے, دوسری طرف 10 ثقہ راوی ہے, تو کثرت عدد, جس طرف عدد کی کثرت زیادہ ہوگی اسی طرف بات کو مانا جائے گا. وَوُجُوهٍ اُخَرَ, اور اس کے علاوہ بھی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے. من الترجیحات, دوسری صورتیں ترجیحات کے معاملے میں جو ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ترجیحات کی جو قسمیں ہیں وہ 57 تک ہے. صرف حفظ اور صرف ضبط اور صرف کثرت عددی نہیں ہے, تو انہوں نے کئی چیزیں لائی ہے. 57 تک انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ترجیحات کی صورتیں بن سکتی ہیں. کبھی ترجیح اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بخاری نے بیان کیا, کبھی اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ اس کو امام مسلم نے بیان کیا, کبھی اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ وہ راوی جو روایت کر رہا ہے وہ صاحب قصہ ہے, وہ خود اس قصے کا حصہ تھا. اسی طرح سے
اگر آپ اصول فقہ میں دیکھیں گے تو وہاں تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ کون کون سی وجوہات بنتی ہے ایک حدیث کو چھوڑنا اور دوسری حدیث کو لینا. اور ان کی ایک اور بھی خوبصورتی ہے, بین المسالک بھی اس میں فرق ہے کہ پہلے کس چیز کو لیا جائے گا اور بعد میں کس چیز کو لیا جائے گا. اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مسالک کے درمیان ایک اختلاف کی صورت بھی آتی ہے. ایک مسلک کسی چیز پہ عمل کرتا ہے اور دوسرا مسلک کسی دوسری چیز پہ عمل کرتا ہے, کیونکہ ترجیح کا معاملہ جو ہے وہ ہر مسلک میں سیم نہیں ہے. اصول فقہ میں آپ دیکھیں گے تو ہر مسلک میں یہ سیم نہیں ہے. تو یہ جو وجوہ ہے ترجیحات کی, یہ کئی ہے. تو اگر راوی جو ہے ثقہ ہے تو اس وقت ترجیح دی جائے گی, ترجیح حفظ, ضبط, کثرت عدد اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر دی جائے گی. یہ ہمارے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی دوسری جو پوزیشن بنتی ہے, جب آپ ترجیح دیں گے, جس کو چھوڑیں گے اس کو تو آپ نے شاذ کہا کیونکہ وہ الگ ہو گیا اپنی جماعت سے اور وہ روایت کر رہا ہے مخالفت میں ثقات کے. تو اب اس کے نتیجے میں ایک اور حدیث کی قسم سامنے آ رہی ہے, المحفوظ. تو صاحب کتاب کہتے ہیں فراجہ یسمى محفوظا. پس راجح جو ہے, جس کو آپ نے پریفر کیا, جس کو آپ نے قبول کیا اپنے حفظ کی وجہ سے, اپنے ضبط کی وجہ سے, یا عدد کثرت کی وجہ سے, کثرت سے جو جس بات کو کہا روات نے, یا کوئی اور وجہ تھی جس کو آپ نے پریفر کیا, جو مضبوط تھی, جس کو آپ نے راجح کہا, اس کو آپ نام دیجئے محفوظ. یعنی یہ اصل میں مخالفت سے محفوظ ہے. والمرجوح, اور جس پہ آپ نے پریفر کیا, جس کو آپ نے ترجیح نہیں دی, جس پہ آپ نے دوسرے کو ترجیح دی, تو جس کو آپ نے چھوڑ دیا اس کو آپ شاذ کہیں گے, اور وہ مرجوح ہے. اس میں مفعول ہے مرجوح, تو آپ نے اس کو پریفر نہیں کیا. تو ایک ہوتا ہے راجہ, دوسرا ہوتا ہے مرجوح. راجہ اپنی صفات کی بنیاد پر, مرجوح صفات موجود نہ ہونے کی بنیاد پر. تو صاحب کتاب عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں فراجہ یسمى محفوظا. پس راجہ جو ہے اس کا نام دیا جاتا ہے محفوظ, اور مرجوح جو ہے وہ شاذ. تو راجہ کو کہا جائے گا محفوظ, مرجوح کو کہا جائے گا شاذ. شاذ کو چھوڑ دیا جائے گا اور محفوظ کو لیا جائے گا. مثال, اب ہمارے پاس دو قسم کی شاذ احادیث ہے. ایک جس کو ہم شاذ المتن کہہ سکتے ہیں, اور دوسری شاذ الاسناد. یہ ہم نے پڑھا کہ شذوذ دونوں میں سے ایک جگہ ہو سکتا ہے, یا تو متن میں ہوگا یا اسناد میں ہوگا. تو مثال کیا ہے شاذ المتن کی؟ امام ترمذی 422 حدیث نمبر ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدثنا بشر بن معاذ العقدی, ہم سے بیان کیا بشر ابن معاذ العقدی نے, قال حدثنا, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الواحد ابن زیاد, کہ ہم سے بیان کیا عبد الواحد ابن زیاد نے, جن کا انتقال 176 ہجری میں ہوا ہے. قال حدثنا, کہ ہم سے بیان کیا الاعمش, امام اعمش نے, ان ابی صالح, اور وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح کی بنیاد پر, ان ابی ہریرہ, اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال, کہ کہا ابو ہریرہ نے, قال رسول اللہ, کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اب غور سے دیکھیے, کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اذا صلی احدکم رکعتی الفجر, کہ جب تم میں سے کوئی ایک پڑھ لے 2 رکعتیں فجر کی, یعنی فجر کی سنتیں. فَلْيَزْتَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ, پس اس کو چاہیے کہ وہ سوئے, وہ لیٹے اپنی دائیں طرف. یہ ترمذی کی حدیث ہے, اور روایت کیا ہے
اس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حدیث کیا بن گئی؟ مرفوع اور قولی صریح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے سنت کی، فجر کی 2 رکعتیں سنت کی پڑھ لی، اس کو چاہیے فَلْيَزْتَجِعْ پس اس کو چاہیے کہ وہ لیٹے علی یمینہ اپنی دائیں طرف۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے امام ترمذی نے اس کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے قال ابو عیسیٰ، کہا ابو عیسیٰ نے یعنی امام ترمذی نے کیا کہا؟ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، کہ ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے، یہ غور سے دیکھیے، ابو ہریرہ کی حدیث، یہ فن حدیث میں طریقہ ہے کہ آپ اصل السند میں جو راوی ہوگا اس کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ حدیث ابی ہریرہ جو ہے یہی حدیث جس کو میں نے بیان کیا 422 حدیث امام ترمذی کی، تو امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث جو ہے غریب صحیح حسن حدیث ہے، من ھذا الوجہ اس صورت میں، اس وجہ سے، اس سند سے۔ اب دیکھ لیجئے، ایک تو ہے حدیث حسن، یہ ایک صفت بیان کی انہوں نے، دوسری کہی صحیح، صحیح بھی ہے حسن بھی ہے، تیسری کہی غریب بھی ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح ہمیں پتہ ہے، حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس میں 5 شرطیں مکمل ہو، اس کو قبول کیا جائے گا۔ حسن وہ بھی پتہ ہے کہ حدیث حسن وہ ہے جس میں حافظہ تھوڑا کم ہو، خفیف حافظہ ہو، لیکن اس کو قبول کیا جائے گا۔ تیسری غریب، غریب وہ ہے جس کو روایت کرنے والے روات میں سے کسی طبقے میں ایک ہی راوی روایت کر رہا ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات، اس میں کئی طبقوں میں ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے، یعنی زمانوں میں، طبقہ مطلب زمانوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے، اور یہ حدیث غریب بھی ہے، من ھذا الوجہ، اس صورت میں۔ تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے ہم کیا رہے ہیں امام ترمذی۔ اصل میں امام ترمذی کے یہاں یہ خاص اصطلاحات ہیں۔ جب امام ترمذی ایک ہی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تو اس وقت اصل میں اس حدیث کی 2 اسناد ہو سکتی ہے، یعنی ایک سند جو ہے اس کی وہ حسن ہو سکتی ہے اور دوسری سند اس کی صحیح ہو سکتی ہے، تو وہ 2 سندوں پر الگ الگ حکم لگا رہے ہیں، ایک کو وہ حسن کہہ رہے ہیں اور دوسری کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ایک ہی سند ہو تو امام ترمذی ایسی صورت میں بھی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، تو ایسی صورت میں محدثین کے 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ اس سند کو حسن کہتا ہے، دوسرا طبقہ اس سند کو صحیح کہتا ہے۔ امام ترمذی اپنے سر پہ نہیں لیتے ہیں، وہ دونوں کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، یعنی ایک طبقے کے یہاں اس کو حسن بھی کہا گیا ہے اور ایک طبقے کے یہاں صحیح بھی کہا گیا ہے، اور اپنے آپ کو بری کر لیتے۔ تو امام ترمذی ہماری طرح تو ہے نہیں کہ خود فتویٰ دے دے، تو وہ تو آرام سے دونوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں جو صورتحال ہے، یہاں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے غریب۔ غریب یہاں پر لغوی اعتبار سے ہوا ہے، غریب اصل میں اجنبی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اجنبی مطلب جس کی کوئی مثال نہ ہو، انوکھا، یونیک، غریب، غریب الوطن، جو اجنبی ہو، یعنی اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ کشمیری جب باہر کہیں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اجنبی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جیسا دوسرا کوئی وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے اس کو غریب کہا امام ترمذی نے،
من हाज़ल वजह, इस सूरत से यानी इस सनद से ये गरीब है. किस सनद से? जो हमने हजरत अबू हुरैरा की हदीस बयान किया इस सूरत से. क्यों गरीब है, क्यों अजनबी है? क्योंकि इस हदीस की हमने कई इस्नाद देखी है. ये सिर्फ एक सनद नहीं है कि हम कहेंगे कि एक तबका ये कह रहा है, दूसरा तबका ये कह रहा है. तो ये गरीब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कई इस्नाद है. गरीब हदीस वो होती है टेक्निकली जिसकी सनद एक ही हो, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात की. लेकिन यहां तो इस्नाद इसकी कई है. तो ये लुग़वी मीनिंग में है कि ये अजनबी है, ये अनोखी हदीस है. इस सूरत में क्यों अनोखी है? क्योंकि हमारे पास दूसरी इसकी सनद आ रही है, वो भी इमाम तिरमिज़ी ने ही लाई है इससे पहले, और वो 420 नंबर पे लाई है. देखिए वो हदीस की सनद क्या है. और मशहूर है कि ये आपने भी सुना होगा कि अन आयशा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ कहती है. क्या कहती है? अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा सल्ला रकअतै अल फज्र फी बैतिही, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे 2 रकाते फज्र की यानी सुन्नत की, फी बैतिही अपने घर में, इज़ तजा अला यमीनिही तो वो लेटते थे अपने दाईं तरफ पे. कौन कह रही है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा. पहली चीज, इन 2 अहादीस में आपको क्लियरली लग रहा है कि वहां इख्तिलाफ है. कैसे? मैं दिखाऊंगा. पहली हदीस में हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जबकि दूसरी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें खबर दे रही है. ये नहीं कह रही है कि उन्होंने फरमाया, ये उनके अमल की हमें खबर दे रही है. और ये आसमान जमीन का फर्क है. क्योंकि पहले में जब आप कहेंगे कि उन्होंने फरमाया नहीं, साथ में आपने कहा फल यज़तजी, बस उसको चाहिए कि वो लेटे. ये गायब में अम्र का सेगा है. और जब अम्र का सेगा कुरान या हदीस में इस्तेमाल किया जाए तो हमें पता है अल अम्रु लिल वुजूब. अम्र जब देता है अल्लाह ताला या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसूल फिक्र में ये आप इस्तेमाल करते हैं अल अम्रु लिल वुजूब. अम्र का सेगा उस अमल को वाजिब बना देता है, आप उससे भाग नहीं सकते. मसलन कुरान का हुक्म है कहीं अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, तो ये हुक्म है, अम्र है, इससे आप भाग नहीं सकते. आप ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला की इताअत करना ये मुस्तहब है, कभी कर लेंगे कभी नहीं कर लेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना जो है ये मुस्तहब है. नहीं, ये फ़ैल अम्र के साथ है, इसको आप छोड़ नहीं सकते. ये हर सूरत में करनी है, वाजिब है, फर्ज है. पहली हदीस जो हजरत अबू हुरैरा से है तो वहां पर फल यज़तजे फ़ैल अम्र है गायब के लिए, तो ये वाजिब बन जाता है. लेकिन हम नमाज की सुन्नतों के बाद हमेशा तो नहीं लेटते, कभी कभार लेटते हैं. और हजरत आयशा सिद्दीक़ा की एक और हदीस है जिसमें यह बयान हुआ है कि हजरत आयशा खुद कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकातें पढ़ते थे, उसके बाद अगर वक्त होता और मैं जागी होती तो मेरे साथ गुफ्तगू करते थे, बात होती थी. और अगर मैं उस वक्त वहां नहीं होती या वक्त नहीं होता तो वो लेट जाते थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि फल यज़तजी और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज हैं ये अबू हुरैरा की तरफ से तो है, लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने जो ये कहा कि ये गरीबुम मिन हाज़ल वजह, कि ये अनोखा है इस सूरत में, वो इसलिए अनोखा है क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा जिसके घर में ये अमल होता है, वो खुद कह रही है कि कभी ये करते थे कभी वो करते थे. तो इसीलिए इमाम
तिरमिज़ी ने इसको कहा है कि ये शाज है, क्योंकि गरीब का मानी यहाँ पर असल में शाज, तफर्रुद के माने में शाज है। हदीस हसन भी है, सही भी है, तो रावी कोई ज़ईफ़ नहीं है। जो मैंने पहले ही कहा कि शर्त अव्वल है कि रावी ज़ईफ़ नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त की मुखालफत होनी चाहिए। वो उन्होंने बयान की गरीब कहकर, गरीब मिन हाज़ल वजह। तो इसलिए पहली हदीस जो है जो अबू हुरैरा की वो शाज कहलाएगी, और दूसरी हदीस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है वो महफूज कहलाएगी। महफूज पे अमल होगा, शाज पे अमल नहीं होगा। इंशाल्लाह आगे जाकर किताब में ये बहस भी की गई है कि हुक्म क्या लगेगा, लेकिन वो आगे जाकर इन्होंने एक साथ तीनों का बयान किया है। तो फिलहाल हम याद रखेंगे कि महफूज पे अमल होगा और जो शाज है उसको तर्क किया जाएगा। तो ये शाजुल मतन था, वो हदीस जो मतन के एतबार से शाज है, जिसकी मुखालफत मतन में है। अब आगे देख लीजिए, ये शाजुस सनद की एग्जाम्पल है और ज़्यादा वजाहत के साथ मैं इंशाल्लाह इसको बयान करूँगा। सुनन अल कुबरा जो है, सुनन अल कुबरा इमाम बैहक़ी की, उसमें 12,768 12768 हदीस नंबर है। और इमाम बैहक़ी बयान करते हैं, अखबरना अली इब्न अहमद इब्न अब्दान, कि हमको खबर दी अली इब्न अहमद इब्न अब्दान ने, क़ाल अखबरना, उन्होंने कहा कि हमको खबर दी अहमद इब्न उबैद ने, क़ाल हद्दसना, उन्होंने कहा कि हमको बयान किया इस्माईल इब्न इसहाक अल काजी ने, क़ाल हद्दसना सुलेमान, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया सुलेमान ने, व आरिम, और आरिम ने। ये दो रावी बयान कर रहे हैं, किनको? सुलेमान और आरिम बयान कर रहे हैं इस्माईल इब्न इसहाक अल काजी को। तो उसकी दो सूरतें हैं, उसकी दो चैनल्स हैं जिनसे वो ये हदीस ले रहे हैं। एक तो वो ले रहे हैं सुलेमान से और दूसरे ले रहे हैं आरिम से। क़ाला, उन दो ने कहा, क्या कहा? हद्दसना, कि हमसे बयान किया हम्माद इब्न ज़ैद ने। तो उनसे बयान किया हम्माद इब्न ज़ैद ने। अन अमरिन, वो रिवायत कर रहे हैं किसकी बुनियाद पर? आम्र की बुनियाद पर। अन औसजा, और वो हजरत औसजा से बयान कर रहे हैं। औसजा कौन है? मौला इब्न अब्बास। औसजा जो है वो इब्न अब्बास के आज़ाद करदा गुलाम है। फ़ानी हदीस में और फ़िक़्ह की तारीख़ में ये जो मौला है इन्होंने कमाल किया है। आप किताब देख लीजिए, ये जो तारीख़ तशरी अल फ़िक़्ह, वो देख लीजिए। नहीं, तारीख़ तशरी अल इस्लामी, ये जो किताब है मार्केट में मिलती है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो मौला है आज़ाद करदा गुलाम, इन्होंने पूरा एक दबिस्तान कायम किया है फ़िक़्ह में। कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ही बड़ा है। और तब जाकर ये पता चलता है, जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने हज़रत यासीन मज़हर सिद्दीकी रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब तारीख़, जो तारीख़ तहज़ीब इस्लामी है, उसके पहले वॉल्यूम में उन्होंने लिखा है और बहुत खूबसूरत बात कही है कि मुसलमानों की तारीख़ जो है ये उस तरह नहीं पढ़ी जाएगी। इस्लामी तारीख़ और आम तारीख़ में एक फ़र्क है। इस्लामी तारीख़ जब भी पढ़ी जाएगी तो ये ख्याल रहना चाहिए कि जिस तरह इब्न खल्दून रहमहुल्लाह ने बयान किया था कि इस्लामी तारीख़ पढ़ने वाले मुसलमान इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इस तारीख़ का एक बातिन भी है, एक ज़ाहिर भी है। तो यासीन मज़हर सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने बहुत खूब कहा है कि इसमें एक डिवाइन हैंड होता है तारीख़ में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इलल मालूल का मसला ही नहीं होता, काज एंड इफेक्ट की कोई थियरी वहाँ चलती ही नहीं है, अल्लाह ताला को करना था, हो गया। तो वही चीज़ आप तारीख़ में देखेंगे कि इस्लाम की जो फ़िक़्ह की तारीख़ है उसमें आप देखेंगे कि मौला यानी आज़ाद करदा गुलाम, आज़ाद करदा गुलामों का इतना कंट्रीब्यूशन है फ़िक़्ह की तारीख़ में, आज़ाद करदा गुलामों का इतना कंट्रीब्यूशन है हदीस की तारीख़ में कि आप उससे इनकार नहीं। बड़े बड़े असातिज़ा जो है हदीस के, जिनके पास शागिर्द आते थे, वो यही आज़ाद करदा गुलाम है। मसलन हमारे यहाँ नाफ़े मशहूर है, वो तो पूरा दबिस्तान लिए हुए है इमाम मालिक रहमहुल्लाह का। तो
یہ ہمارے یہاں ہسٹری رہی ہے، تو وہی اصل میں یہاں پر بات ہو رہی ہے اوسجہ کی. یہ آزاد کردہ غلام ہے ابن عباس کے، اور یہ کہہ رہے ہیں ان رجلا مات علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا لہو، کہ ایک آدمی وہ مر گئے، انہوں نے وفات پائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نہیں چھوڑا کوئی وارث سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے. یہ حدیث ہے سنن کبریٰ کی. اب اگر آپ غور سے دیکھیں گے، یہ حدیث جو ہے یہ مقطوع ہے. مقطوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو روایت کیا ہے حضرت اوسجہ نے. اوسجہ کون ہے؟ وہ حضرت ابن عباس کے غلام ہے. ابن عباس کون ہے؟ وہ حضرت ابن عباس صحابی ہے. صحابی سے روایت کرنے والا جو ہوگا، یا صحابی کو جس نے دیکھا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ تابعی ہوگا. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسجہ جو ہے وہ تابعی ہے. اور تابعی کیا روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا. اگر وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابی ہیں. کم از کم مخضرم تو ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا. لیکن وہ تو بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ شخص جو ہے، یہ اوسجہ، یہ حضرت ابن عباس کا غلام ہے اور یہ روایت کر رہا ہے عہد رسول سے. تو اس کو ہم مقطوع کہیں گے. ٹیکنیکلی اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں. نسبت کے اعتبار سے یہ حدیث مقطوع ہے، کیونکہ روایت کرنے والا ایک تابعی ہے اور وہ ڈائریکٹلی روایت کر رہا ہے عہد رسول کی، جو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو مقطوع ہے، قبول نہیں کی جائے گی. تو اس کو ہم شاذ کہیں گے. کیوں؟ راوی تو قابل اعتماد ہے، لیکن یہ مخالفت کر رہا ہے اپنے سے زیادہ مضبوط راوی کی. وہ کون ہے؟ وہ ترمذی کی حدیث ہے 2252 حدیث نمبر، کہ امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر، کہ ہم سے بیان کیا ابن ابی عمر نے. قال حدثنا سفیان ابن عیینہ، انہوں نے کہا کہ ہم کو بیان کیا سفیان ابن عیینہ نے. تو یہ اصل میں سفیان ابن عیینہ اور حماد ابن زید، ان دو کے درمیان یہ مقابلہ ہو رہا ہے سٹرنگتھ میں. 198 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ جو تاریخ وفات ہے یہ میں ڈال دیتا ہوں، سند میں نہیں ہوتا ہے. میں صرف اس لیے ڈال دیتا ہوں تاکہ ہماری توجہ مبذول ہو جائے زمانے کے ساتھ کہ زمانہ کون سا ہے. ان عمر ابن دینار، وہ روایت کر رہے ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ، وہ عمر ابن دینار سے روایت کر رہے ہیں. ان اوسجہ، وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت اوسجہ سے، جو مولا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ان ابن عباس، وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس سے. اب سند آ گئی صحیح پیٹرن میں. پہلے وہ پیٹرن تھا ہی نہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں گے، پہلے آپ دیکھیں گے کہ اوسجہ سے روایت کر رہے ہیں اور اوسجہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے. صرف اوسجہ کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ وہ مولا ہے ابن عباس کے. تو یہ جو سنن کبریٰ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جمپ ہے. اوسجہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے روایت کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس کو مقطوع کہا. اب دیکھیے اوسجہ جمپ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے بنیاد پر؟ ابن عباس. یہ قابل اعتماد اور قابل قبول طریقہ ہے، پیٹرن ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم لائن کے بالکل سیدھ میں بیٹھتا ہے. ان رجلا مات علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ولم یدع وارثا، اور نہ کوئی اس نے وارث چھوڑا، الا عبد، سوائے ایک غلام کے. عبد غلام کے معنی میں. اب دیکھ لیجئے، یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع نہیں ہے اس معنی میں کہ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، وہ بھی نہیں ہے. اس میں اس دور میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک شخص کی موت ہوئی، اس کے نتیجے میں وراثت کا مسئلہ چلا، اور پھر مزید تفصیلات. تو یہ حدیث جو ہے موقوف ہے، کیونکہ صحابی سے ایک بات لی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لی جا رہی ہے. تو صحابی کا عمل، قول وغیرہ جو ہے وہ موقوف میں آتا ہے نسبت کے اعتبار سے. اب مقطوع اور موقوف آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ سند کے اعتبار سے ہے، کیونکہ مقطوع اور موقوف جو ہے وہ سند میں ہوتا ہے، وہ متن میں نہیں ہوتا ہے.
تو ایسی حدیث کو ہم جب ٹکرا رہے ہیں اور جمع بھی نہیں ہو سکتا تو ایسی حدیث کو ہم شاذ کہیں گے, اور کمزور جو ہوگی اس کو شاذ کہیں گے, اور جو اس سے مضبوط ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا. تو مقطوع اور موقوف میں کمزور کون ہے اور مضبوط کون ہے؟ مقطوع جب تابعی روایت کرے زمانے کی, اور موقوف جب صحابی روایت کرے زمانے کی. تو آپ کس کو لیں گے؟ یقیناً صحابی کے قول کو, کیونکہ ٹائم لائن میں فٹ بیٹھ رہا ہے. تو اس کو ہم موقوف کہیں گے, اور موقوف کو ہم محفوظ کہہ کر قبول کریں گے, جبکہ مقطوع کو ہم شاذ کہہ کر کے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. اگرچہ بات ایک ہی ہے, حدیث کا متن سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن سند کے اعتبار سے جب ہم کہیں گے کہ سفیان ابن عیینہ کی سند جو ہے وہ قابل اعتبار ہے. کیوں قابل اعتبار ہے؟ پہلی چیز کلیئرلی کہ پیٹرن جو ہے ٹائم لائن کا وہ میٹ کر رہا ہے. دوسرا, سفیان ابن عیینہ جو ہے وہ قابل اعتماد, زیادہ مضبوط, زیادہ قوی, حافظ وغیرہ, یہ سب چیزیں جمع ہے جو ہم نے پہلے ہی صاحب کتاب کی تعریف میں دیکھی. جبکہ ان کے مقابلے میں حماد ابن زید جو ہے وہ اس درجے کے نہیں ہیں. اس لیے ہمارے جو ماہرین علل ہے, حدیثوں کی جو پوشیدہ علتیں ہوتی ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ حماد پہ ترجیح دی جائے گی. کس کو؟ سفیان ابن عیینہ. اور سفیان ابن عیینہ کس سے لے رہے ہیں حدیث کو؟ عامر ابن دینار سے, اور وہ لے رہے ہیں اوسجہ سے. اور حماد ابن زید کس سے لے رہے ہیں؟ عامر ابن دینار سے ہی, اور وہ بھی لے رہے ہیں اوسجہ سے. اب اوسجہ کے بعد مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. ایک اوسجہ کے بعد ڈائریکٹلی روایت کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, اور دوسرے ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں. تو آپ سفیان ابن عیینہ کی بات لیں گے یا حماد ابن زید کی بات لیں گے؟ تو آپ حماد ابن زید کو چھوڑ کر سفیان ابن عیینہ کی بات لیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ ثقہ کی بات چھوڑ کر اوثق کی طرف جاتے ہیں. اور یہ شذوذ کبھی سند میں ہوتا ہے اور کبھی متن میں ہوتا ہے. سند میں ہوگا تو اس کو آپ شاذ السند, شاذ الاسناد کہیں گے, اور اگر متن میں ہوگا تو شاذ المتن کہیں گے. تو فی الحال ہم بات کو یہاں روکتے ہیں, اگرچہ ابھی سلسلہ کلام جاری ہے. صاحب کتاب نے اس بحث کو یہاں پر کنکلوڈ نہیں کیا ہے, وہ بیچ میں منکر کی بحث لا کر پھر شاذ پہ واپس جائیں گے. تو ہم نے ان کے ہی پیٹرن کو یہاں پر ترجیح دی. صاحب کتاب کی جو یہ ایک صورت رہی ہے مسئلوں کو بیان کرنے کی, ہم اسی کے مطابق جا رہے ہیں. تو ہم بھی جمپ نہیں کریں گے. تو ہم پہلے منکر پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں, پھر اس کے بعد ہم ساتھ میں ہی واپس شاذ پہ آئیں گے, اور لاسٹ میں یہ معلل کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر حکم بیان کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اسی صورت پہ انشاءاللہ اس کو بھی اختیار کریں گے. بات یہاں پر مکمل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.